سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس جان سے اس کے جیسا جوڑا بنایا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی جان سے جس سے آدمی بنا ہے اسی سے بنی ہے عورت، یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں۔ مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی، دونوں میں، مرد میں بھی اور عورت میں بھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، چاہے کالا یا سفید، امیر یا غریب، ہر بنی آدم، ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے۔ اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے۔ اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا، بہکایا، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی، اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے، لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر، دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا۔ الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 جہاں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی، لیکن اگر آپ قرآن کو مکمل طور سے پڑھیں گے تو الزام دونوں پر برابر ہے، عورت اور مرد پہ، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل، عیسائیت کی کتاب، اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3، اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو ایک سزا دیتے ہیں، ایک دنڈ دیتے ہیں، اور جو یہ پریگننسی ہے
حمل ٹھہرنا ایک عورت کے لیے سزا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں کہ میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا. خدا کہتا ہے عورت سے, اور تو درد میں بچوں کو جنم دیں گی. میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی, اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن. حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں, رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو, نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے, اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں, وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, ہم نے فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے, اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن, کیونکہ عورت انسان کو جنم دیتی ہے اسی لیے اس کی عزت اور اٹھائی گئی ہے, نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک جنس, سیکس کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے, کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے. انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے, رنگ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, لیکن ہے تقوی, اللہ کا خوف, تقوی, پائٹی, گاڈ کانشیسنس, رائچسنس, نیکی. اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے, کسی کو انعام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33